السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. آج اس سورت کا آخری حصہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آج ہمارے زیر مطالعہ ہے. پچھلی مرتبہ گفتگو تھی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اللہ تعالیٰ سے بندے نے دعا کی ہے، مانگا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. تو اس صراط مستقیم کی ہدایت، صراط مستقیم کیا ہے، اس پر ہم نے پچھلی مرتبہ گفتگو کی ہے. صراط مستقیم کے بارے میں قرآن مجید خود ہمیں بتاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. سیدھا راستہ. لیکن اب اس کے بعد پھر بات، ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ دعا مانگی کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، بات مکمل ہو گئی ایک اعتبار سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بات مکمل نہیں ہوئی، اور مزید اس کے ساتھ بات کہی گئی صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور نہ وہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، نہ وہ گمراہ ہوئے، یا یہ کہ نہ کہ ان کا راستہ کہ جو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور گمراہ ہوئے. اب یہ جو وضاحت آگے اس صراط مستقیم کے ہمارے سامنے آ رہی ہے، صراط مستقیم کہہ کے بات ہو گئی. اب کہا کہ ان لوگوں کا راستہ، یعنی اس کی مزید گویا کہ یہ وضاحت ہو رہی ہے یا اس کا تعین کیا جا رہا ہے. یہ راستہ صراط مستقیم کی بات قرآن نے بتائی، یہ صراط مستقیم ہے، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ صراط مستقیم ہے. اب اس کے بعد پھر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو یقیناً اسی لیے کی ہے کہ ضرورت ہے. اچھا، اب یہ بات یہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یعنی یہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، نہ کہ ان کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو یہ وضاحت جو ہے، یہ تعین جو ہے، کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہیں غلطی نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے، مانگے رہے مل یہ جائے. تو ایسا تو نہیں ہے. یہ تو سکھایا ہی اللہ تعالیٰ نے. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یعنی من جانب اللہ، بندے کی زبان پر جاری کیے گئے ہیں. اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمیں سکھایا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وضاحت تو ہمارے لیے ہے. یعنی اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ راستہ مانگ رہے ہو، تو یہ ساتھ ساتھ بات رہے کہ کن کا راستہ مانگ رہے ہو. یہ بات بھی آپ کے سامنے رہی کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کے مضامین کو سمیٹے ہوئے، قرآن مجید میں جو مضامین ہیں انہیں یہ اپنے اندر ایک طرح سمیٹے ہوئے، اس کا خلاصہ، اس کا جوہر لیے ہوئے ہے. تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی بات ہمارے سامنے آتی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں، دو کردار، دو راستے، دو انجام. یہ بار بار بات سامنے آئے گی. قرآن مجید میں انسانوں کی دو قسمیں سامنے آ جائیں گی. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب اس میں یہ بات الگ ہے کہ دو طرح کے لوگوں کے اندر ان کی مزید اور جو قسمیں ہو سکتی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن دو بڑی قسمیں جو بات کی گئی ہیں. اب اس کا
کامیاب انسان، ناکام انسان. تو اس اعتبار سے دو راستے ہیں، ایک حق کا راستہ ہے، ایک باطل کا راستہ ہے، ایک نیکی ہے، ایک بدی ہے. دو انجام ہے، ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، دو ہی چیزیں ہیں. تو اس اعتبار سے یہ دو راستے ہمارے سامنے، دو باتیں آ جاتی ہیں. اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ دو قسم کے انسان، ان کی الگ الگ کیا کوالٹیز ہیں، یہ دو راستے کون سے ہیں، ان راستوں پہ چلنے والے افراد، ان کے جو صفات اور بالآخر ان کا انجام، یا وہ دو جگہیں جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، یہ سب بتا رہا ہے نا قرآن. دو چیزیں یہ واضح کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بتایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انہیں دونوں راستے دکھائے. تو بتایا دو راستے. تو اس طرح سے اب یہ یہاں پر گویا اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس طرح واضح کر دیا. ایک انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یقیناً کامیاب لوگ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. اور وہ انعام ظاہر ہے کہ ہر اعتبار سے ہے. اس انعام کا معاملہ صرف یہ نہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، سب سے بڑا انعام تو یہی ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، جنت میں چلے گئے. اور پھر ان انعام یافتہ لوگوں کی زندگی، ان کا معاملہ کیسا رہا، اسی راستے پہ چلنا، اس قافلے میں شامل ہو جانا جو انعام یافتہ لوگوں کا قافلہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر منزل بھی وہی ملے گی جو ان کی منزل ہے. اور اگر وہ راستہ، وہ قافلہ ہمارے ساتھ اس کے پیچھے نچ گیا، کوئی وہ راستہ چھوٹ گیا، تو لا محالہ پھر کسی اور راستے پہ چلا جائے گا. راستے دو ہی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات ہمیں بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو بات ہے یہ اسے واضح کر لو. پہلے مرحلے میں، پہلی منزل میں یہ بات تمہارے سامنے واضح ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں یہ بتاتے ہیں. سورہ نساء کی آیت 69 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کون لوگ انعام یافتہ ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں. ظاہر قرآن کی تشریح قرآن سے سب سے پہلے، بعد میں حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے. تو ایک مقام دوسرے مقام کی تشریح کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں ہمیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا، یعنی آیت کا جو پورا معاملہ سامنے، ترجمہ جو آیا، بات سامنے آئی کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں وہی لوگ ہوں گے. فاولئک، وہی لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے چار نام یہاں پر ہمارے سامنے رکھ دیے. انبیاء کی بات ہو گئی، من النبیین، نبیوں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں. یہ چار چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو اب اس اعتبار سے بات آسان ہو جاتی ہے ہمارے لیے. یہ بات آسان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں بتا دیا. یہ گویا کہیے کہ ان کی نشانی، یا یہ کیڈر، یا یہ کہ یہ ان کا عنوان، یہ ان کا پہچان، یہ ان کا نام. تو یہ اس اعتبار سے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے. قرآن بتا رہے ہیں صراط مستقیم کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی. بات ہو رہی تھی کہ دعا جواب دعا. تو اب یہی معاملہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ قرآن مجید چونکہ ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کرتا ہے، نیکی اور بدی دونوں کو، یہ جو راستے کی بات ہو رہی تھی یہ بتاتا ہے. قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نیکی اور بدی کو دونوں کو نمایاں کر دیا ہے. تبین یعنی واضح کیا ہے، رشد ہدایت کو اور غی گمراہی کو، گمراہی اور ہدایت کو دونوں کو ہم نے واضح کر دیا ہے. اب انسان کا اختیار ہے کہ وہ کون میں سے کیا اختیار کرتا ہے. تو بہرحال یہ واضح کیا، حق اور باطل واضح کر دیا، نیکی اور بدی واضح کر دی. تو اب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی. تو اب ہم نے دیکھ رہے ہیں ہدایت یافتہ انسانی کردار. اب یہ جو کردار ہیں یہ انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ رشد کا راستہ اختیار کیا، ہدایت کا راستہ اختیار کیا، نیکی کا راستہ اختیار کیا. یہی بات ہے واضح ہمارے سامنے. کیا کام کیا ان لوگوں نے؟
تو اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو مثالیں ہیں، جو قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں، یہ کیوں ہوئے ہیں؟ یعنی یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اگر انبیاء کا ذکر ہے تو سارے انبیاء کا ہوتا، سارے انبیاء کا ذکر تو نہیں ہے، چند ایک کا ذکر ہے، چند ایک کا ذکر ہے، بہت ساروں کا نہیں ہے۔ اور چند ایک کا ذکر ہے تو ضرورت کے اعتبار سے ہے، یعنی جو ہماری ضرورت ہے، کوئی بات ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے اس کے ذریعے، کوئی پیغام ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ وہ قصے واقعات جو ہیں وہ صرف واقعات نہیں ہیں، بھائی کتاب پوری کرنی ہے، کچھ یہ ڈالا، کچھ یہ ڈالا، کچھ یہ قصے، کچھ وہ باتیں، کچھ وہ چیزیں، کچھ وہ، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو جسے کہا جائے زائد ہے، اضافی ہے۔ اور یہ بات یاد رہنی چاہیے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا خلاصہ نہیں لکھا جا سکتا۔ خلاصہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا خلاصہ، ہم نے یہ تو کہا کہ اس کے مضامین کا یہ جوہر اس کے اندر، مگر اس کی تفصیل تو خود قرآن پیش کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہا بس سورہ فاتحہ کافی ہے، اس میں خلاصہ موجود ہے۔ یہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جملے میں ہم ساری چیز ہمارے سامنے، وہ منظر ہمارے سامنے آ جائے۔ جب ہم یہ کہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ پورا منظر ہمارے کون ہے انعام یافتہ؟ انعمت، تو کن کا راستہ مانگ رہا ہوں؟ انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، صدیقین کا بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی آدمی کہتے ہوئے ذرا متوجہ ہوتا ہے، سوچتا ہے کیا بات کی ہے۔ جسے کہتے ہیں بڑی بات، چھوٹا منہ بڑی بات۔ ہم جیسے لوگ کن کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین۔ اللہ نے سکھایا ہے، یہ تو اللہ نے سکھایا نا ہمیں۔ یہ ہم کن کے راستے پر چلنے کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہی انہی کے راستے پر۔ تو اب یہ جو مثالیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں تو ہمیں بتایا ہے، تو اب دیکھیے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چار تو ہمارے سامنے واضح طور پر ہیں۔ ان کو دیکھتے ہیں کیا کیا باتیں کی ہیں تاکہ پتہ چلے ہمیں اللہ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو انبیاء کا ذکر ہے۔ انبیاء کا معاملہ تو محدود ہے، اس وقت سے لے کے اس وقت، یعنی آدم علیہ السلام کے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، بس۔ اب اس کا کوئی تسلسل آگے نہیں ہے، باقیوں کا تسلسل ہو سکتا ہے، یعنی یہ تسلسل اپنی جگہ پر ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ تو انبیاء کا معاملہ تو ٹوٹل قرآن سے، یعنی وہیں پہ جو بات ہے یہ۔ لیکن نبی صالحین کے اعتبار سے، صدیقین کے اعتبار سے، شہداء کے اعتبار سے یہ قافلہ جاری رہے گا، جاری ہے۔ تو انبیاء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جو کردار ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اب سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں کیا بتایا؟ واقعات، یعنی ان کا راستے کی بات ہو رہی ہے، ان کی زندگی سے، ان کے راستے سے، جو ان کا راستہ، یعنی انبیاء کا راستہ۔ تو انبیاء کے راستے میں یہ ہمارے سامنے اللہ نے جو ہمیں باتیں بتائیں، ان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو ہمیں یہ بتا دی ان کے بارے میں، پہلی بات تو یہ بتائی ان کے بارے میں، ان کا راستہ کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس ٹائٹل کے ساتھ، کس ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں بھیجا؟ خلافت، خلیفہ، یعنی اور ہم اسی تسلسل میں ہم بھی ہیں، ہم بھی اسی تسلسل میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیز ان کے راستے کی آتی ہے، دوسری بات کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے آدم کے حوالے سے؟ ہمارا براہ راست ہم بھی وہی ہیں، انہی کی اولاد، اسی راستے پر۔ تو پہلی کیا بات بتائی اس میں؟ اس کے منصب کے بعد میں ان کے شرف کی بنیاد، اشرف المخلوقات ہیں۔ آدم انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا منصب دیا، اور اسی کے تحت پھر کیا چیز ہوئی کہ انہیں اختیار و ارادے کی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، کہ یہ انہیں یہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وصف، انہیں اختیار بھی ہے اور ارادہ بھی ان کے بعد، جو چاہیں کریں، چاہے یہ کام کریں چاہے وہ کام کریں۔ تو فرشتوں نے اس پر اللہ تعالیٰ سے بات کہی تھی کہ اگر ایسے کو آپ کریں گے تو یہ بھی کرے گا ساتھ ساتھ۔ تو اللہ نے آدم کے شرف کی بنیاد کیا بتائی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔
ثم عرضهم علی الملائکہ، ملائکہ کے سامنے پیش کیا، ان سے کہا بتاؤ، اللہ نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے بتایا۔ آدم سے کہا، آدم نے سنایا، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ یہ چوتھے پارے میں، چوتھے رکوع میں سورہ بقرہ کے مضمون ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب یہاں پر یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے شرف کی بنیاد علم کو قرار دیا۔ آدم کے شرف کی بنیاد کیا بنی؟ علم بتایا اللہ تعالیٰ نے، علم ہے، اور اگر وہ علم نہ ہو تو شرف کیا کی بنیاد باقی نہیں رہے گی اس اعتبار سے جو اللہ نے کہا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہہ دے بس ٹھیک ہے ہم نے بنایا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، آپ کو نہیں معلوم ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، وہاں پر یہ بات سامنے آئی، تو اس سے علم کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اور کون سا علم؟ جو اللہ نے سکھایا، براہ راست اللہ نے کون سا علم سکھایا ہے؟ علم وحی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، جو اب قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے۔ باقی جو علم عقل اور اس کے اور حواس اور ان سب کی بنیاد پر ہے، سب کے پاس ہے۔ تو اچھا چلیے آگے، دوسرا بڑا معاملہ جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بتا دی، شیطان کی دشمنی، شیطان دشمن ہے ہمارا، کلیئر، واضح ہو کے بات آ گئی۔ اب شیطان سے انسان کا معاملہ، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، شیطان نے جو نے وسوسہ ڈالا اور برگلایا، غلطی ہو گئی، تو پتہ چلا کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لہذا کوئی یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، غلطی ہو گئی، غلطی کی نہیں ہے، یہ بھی صاحب مجھے واضح رہنا چاہیے معاملہ، غلطی کی نہیں، غلطی ہو گئی ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ شیطان جو ناسے بن کے آیا ہے، ایسا ہی ہے نا، اپنی شیطان کے پیچھے کوئی نہیں تھا، شیطان نے خود غلطی کی تھی اپنے تکبر میں، دونوں کی غلطی کا فرق ہے یہ، لیکن یہاں غلطی خود اپنے آپ نہیں کی بلکہ اس کے ورگلانے سے ہوئی ہے، لیکن غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے۔ اللہ نے بتایا تھا کہ نہیں جانا، چلے گئے، اللہ نے کہا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن بھول گئے، اس نے جو اس کی باتوں میں آ گئے، تو اب راستہ کیا ملا جس پر عمل کرنا ہے؟ راستہ کیا ملا؟ راستہ یہ ملا کہ جب غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے جب ہی کہا الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں سے روکا نہیں تھا؟ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا شیطان تمہارا دشمن ہے؟ تو دونوں نے بیک وقت کیا کہا؟ آدم اور حوا دونوں، مرد اور عورت دونوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا بات پتہ چلی؟ غلطی کو تسلیم کرنا کیا ہے؟ غلطی تو ہو گئی، ہو سکتی ہے، تو نمبر ایک پہلی بات کیا؟ غلطی کو تسلیم کرنا۔ ادھر شیطان کا بھی معاملہ ساتھ ساتھ ہی اس مقام پر ہے، شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، اللہ نے اس سے ہی پوچھا تھا، اللہ نے اس سے ہی پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، کیا چیز مانے ہو گئی، جبکہ حکم میرا تھا؟ تو اس نے کہہ دیا غلطی ہو گئی صاحب، یہ نہیں کہا اس نے کہا صاحب معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی گویا اللہ سے کہہ رہا اللہ کا حکم غلط ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اس نے یہی کہا ہے آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آرگومنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غلطی یہاں نہیں وہاں ہو رہی ہے، اپنی غلطی کی توجیہ کرنا ہماری اس وجہ سے ہے، یہ وجہ کون ہے؟ وجہ ادھر ہے۔ تو غرض یہ کہ آدم میں اور شیطان میں بڑا فرق کیا واقعہ سامنے آ گیا؟ اپنی غلطی کو بغیر حیل و حجت کے تسلیم کیا، یہ نہیں کہ اللہ اس شیطان مردود کو آپ نے پیچھے لگا دیا تھا، اس نے ہمیں یہ کام یہاں پہنچایا ہے، نہیں، کچھ نہیں، کوئی فصل نہیں ہے، جیسے ہی کہا ویسے ہی سورہ اعراف میں دوسرے رکوع میں یہ مضمون ہے، تو فوراً کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اب یہ پتہ کیا چلا راستہ کون سا ہے؟ غلطی کو تسلیم کرنا۔ بڑا مشکل کام ہے آج،
لوگ اپنے غلطی کو تسلیم کرنے کا حوصلہ ہمت نہیں پاتے. بھائی غلطی تسلیم کر لو, بہت سے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. ہر آدمی دوسری غلطی ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے. تو بہرحال غلطی کو تسلیم کرنا یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ انعام نبی کا راستہ ہے. غلطی ہوئی ہے تسلیم کرو, اور تسلیم کرنے کے بعد دوسرا معاملہ کیا ہے؟ معافی. غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے. یعنی کتنا زبردست معاملہ ہے. غلطی ہوئی, تسلیم کیا, غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے. اور وہ معاف کرنے والا ایسا ہے, معاف کر دیا, بات ختم ہو گئی. تو یہ راستہ پتہ چلا نا ہمیں. غلطی ہو جائے تسلیم کرو, معافی مانگو, اللہ معاف کرے گا. اور آئندہ کے لیے محتاط رہو. توبہ نام اسی کا ہے. توبہ نام اسی کا ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو مان کر غلطی سے ہٹ جائے, یہ نہیں کہ بس اسی پہ جمع رہے. تو یہ پہلا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا, یعنی آدم علیہ السلام کے والے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. دوسرے نبی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہو رہا ہے. نوح علیہ السلام ہے. موٹی موٹی باتیں لیتے ہیں. نوح علیہ السلام کے معاملے میں جو بات ہمارے سامنے کیا ہے, ان کا جو قصہ واقعہ اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ ہے تو سب سے بڑی بات کیا سامنے آتی ہے؟ مدت طوالت. نوح علیہ السلام 950 سال اللہ نے کہا نا اس میں ان کے درمیان رہے. 950 سال کم ہوتے ہیں؟ یعنی اتنی مدت تک دعوت تبلیغ مسلسل. یعنی یا تو آدمی 4 دن میں گھبرا جاتا ہے, اور بھائی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, بھائی کب تک کریں گے. یعنی آدمی گھبراتا ہے نا, یہ آدمی تھوڑی سے دن میں گھبرا جاتا ہے, بھائی یہ بڑا لمبا ہو گیا یہ تو کیا 900 سال 950 سال کی بات بتا رہے ہیں. تو کتنا وقت گزار کے آپ دیکھیے کتنا زمانہ رکھیں گے دعوت کا. مسلسل کام ہے, مسلسل تبلیغ ہے. اللہ نے کہا ان کے درمیان, یعنی جن پر عذاب آیا تھا ان کے درمیان رہے اتنا. تو اب یہ جو ہے اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ جتنا بھی وقت اللہ نے رکھا ہے کام کیے جاؤ, اس سے گھبرانا نہیں ہے. یہ بھی پتہ چل گیا ضروری نہیں ہے کہ زیادہ وقت سے کوئی بڑا نتیجہ نکل آئے. تھوڑے وقت سے بھی نکل سکتا ہے, بڑے زیادہ وقت سے بھی نہیں نکل سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس میں ہمیں بتایا کہ گھبرانے کی بات نہیں, جتنی بڑی طویل مدت ہو. دیکھو تمہارے سامنے اتنا دن لگے رہے, ایک کشتی بھر آدمی ساتھ آئے. دوسرا ان کا معاملہ کیا سامنے آتا ہے, جب عذاب آیا ہے اور جب وہ طوفان نوح اور کشتی میں سوار ہیں, اس وقت بیٹا سامنے آ گیا ہے. بیٹا سامنے آ گیا ہے, اور جب بیٹا سامنے آیا ہے تو نوح علیہ السلام شفقت پدری سے, محبت سے, اولاد کی محبت سے اسے دعوت دیتے ہیں. نہیں مانتا ہے, غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرا بیٹا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بگڑا ہوا کام ہے. قرآن کے الفاظ ہیں یہ, یعنی یہ تو غیر صالح, یہ بگڑ گیا, یعنی یہ کام نہیں ہوا. اور ظاہر دعوت نہیں آئے. اور پھر جب انہوں نے زیادہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت کی ہے. تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات, اللہ تعالیٰ کے فیصلے بے لاگ ہوتے ہیں. اگر نبی کا بیٹا بھی اس کے راستے پہ نہیں ہے تو وہ بھی بچ نہیں سکتا. رسول کے کہنے کے باوجود, فریاد کے باوجود نہیں بچ سکتا, بلکہ فریاد پر اللہ نے پکڑ کی ہے. جب یہ مضمون آئے گا سامنے تو کیسا بے لاگ انصاف ہے. پھر آدمی کیسے غلط فہمی میں رہ سکتا ہے اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے. تو یہ ان کے ساتھ آتا ہے. یہ بات الگ اور سامنے آ جائے گی. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی, اس کا ذکر اللہ نے سورہ تحریم میں کیا ہے. پھر اس کے علاوہ آگے بہت سے انبیاء کا معاملہ ہے, ساتھ چلتے ہیں. لیکن آگے جو بڑے ابراہیم علیہ السلام ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفا, یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو. سورہ نحل میں کہا ہے. اس کے علاوہ بھی کہا ہے, سورہ ممتحنہ میں کہا
تمہارے لیے نمونہ اسوہ حسنہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بھی کہا ہے سورہ ممتحنہ کے اندر، وہ اور ان کے ساتھیوں کے میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اب ان کا کیا ہے، یہ ان کا اسوہ کیا ہے، کیا طریقہ ہے، وہی اس سے رہنمائی۔ تو جب ان کی زندگی کا خلاصہ آپ دیکھتے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے تو چند چیزیں بالکل نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز ان کی زندگی میں آتی ہے قربانی۔ قربانی کو اگر سمجھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام جو سمجھو، اس قربانی کو بھی، ہماری جو قربانی اس کو بھی انہی کی قربانی کے ساتھ لگا دیا گیا ہے نا بات۔ قربانی ایک قربانی نہیں ہے، گھر چھوڑا ہے، آگ میں ڈالے گئے ہیں، بچوں کو ایسی جگہ جا کر چھوڑا جہاں کوئی نہیں ہے، یعنی پوری زندگی جو ہے یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی چیز ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی، چاہے خاندان کا معاملہ ہو، چاہے اولاد کا معاملہ ہو۔ دیکھیں کوئی چیز پاؤں کی زنجیر بنی، وطن چھوڑ کے چلے آئے، چلے گئے، پھر وہاں سے آگے پھر مستقل معاملات ہیں، آزمائشیں، جاؤ بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ کے چلے آ رہے ہیں، اس کے گردن پہ چھری رکھ دو، تیار ہیں رکھ دی۔ اصل زندگی پوری کیا ہے، قربانی سے عبارت ہے۔ اور جب ہم سے کہا کہ ابراہیم کے راستے پہ چلو، ہم سے کہا نا اللہ نے ابراہیم کے راستے پہ چلو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ کے ذریعے ہم سے بھی کہا، تو یہ معاملہ کیا؟ تو بات یہی ہے کہ قربانی مانگتا ہے دین، ہم سے کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو یہ بات، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اور بہت سارے ان کے بارے میں اللہ نے بہت سی باتیں کی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے عملے خاص طور پر۔ ابراہیم وہ جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہ ٹائٹلز دیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا بتا دیا؟ ابراہیم کے بارے میں کیا کہا؟ ابراہیم کو بھی ہم نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں پورا اتر گیا تو اللہ نے ان سے کہا کہ اب میں تمہیں دنیا کا امام بناتا ہوں۔ تو دنیا کی امامت کیسے ملتی ہے؟ اس راستے پہ، قربانی کے، آزمائشوں کے، ابتلا کے راستے پر چل کے۔ تو وہیں ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر پوچھا ہے، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ تسلسل جاری رہے گا، امامت تسلسل یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے نہیں ہے، میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہ جو امامت کا تمہیں مل گیا منصب اور اب تمہاری نسل میں چلے گا، یہ انہی کی نسل میں رہا ہے، بنی اسرائیل بھی انہی کی نسل میں، بنی اسماعیل بھی انہی کی نسل میں، یعنی قیامت تک یہ وہی معاملہ ہے۔ تو کہا کہ لیکن ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ظالم کون؟ جو ان کے راستے بھی نہیں چلے گا، وہی ہے نا ظالم۔ دو ہی کردار ہیں۔ تو اس اعتبار سے پتہ چل رہا ہے نا کیا راستہ؟ ابراہیم کا راستہ، قربانی کا راستہ۔ اور جو دوسری ایک خصوصیت، ویسے تو دو خصوصیات ہیں جو برابر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ استعمال کی ہیں، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں گے تو ان کے لیے ایک صفت آئے گی، حنیفیت، یکسو۔ حنیف کا مطلب کیا؟ یکسو، مسلم یکسو۔ اللہ نے ان کے نام کا حصہ بنا دیا اسے، ابراہیم حنیفہ۔ تو یہ یکسوئی جو درکار ہے، یہ ان کے راستے پہ چلیں۔ یکسوئی کیا ہے؟ کسی معاملے پر آدمی کا متعین ہو اسی سمت میں چلنا۔ اگر میں نے طے کیا مسلم ہوں تو مسلم ہوں، اگر میرا جو ہدف ہے، میری جو گول ٹارگٹ ہے، کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اب مجھے معلوم ہونا چاہیے کس راستے سے، نصب العین۔ تو حنیفیت کا جو معاملہ ہے، یہ حنیف، مسلم حنیف ہونا، اور ہم سے بھی یہ کہا ہے یکسو ہو کر اس پر چلو۔ اور معاملہ سارا یہی ہے، یکسوئی متاثر ہے۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ یا تیز رو کے ساتھ، یہی صورت حال ہے۔ کتنے ہمارے معاملات ہیں۔ تو غرض یہ کہ اب ہماری یہ بات بتا دی کہ
یکسوئی اختیار کا ہے تو ہے، اور یہی ہے، سب چیزیں اس کے بعد ہیں، اصل یہ ہے. پوچھیں کسی سے، مجھ سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کسی اور سے پوچھیں، ہاں بھائی سب اصل یہی ہے. مسلم، اللہ کے بندے، فرما برداری، اللہ کی رضا، یعنی یہ، اور اللہ کا حکم کی تعمیل جو اللہ نے ہمارے سپرد کی ہے، اللہ کے دین کی اقامت، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، اس ذات پر بھی اور زمین پر بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، یعنی یہ ٹارگٹ ہے. تو اب یہاں پر اسی سے اللہ کی رضا ملے گی. انبیاء کے بارے میں ان کی زندگی کا خلاصہ ہی سامنے آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ولم یکن من المشرکین، کبھی مشرک نہیں تھا. یہ بھی بہت لمبی ہو جائے گی، اس کو چھوڑتے ہیں. بہرحال یہ یعنی یکسوئی، حنیفیت، توحید، وحدانی، اس کے ساتھ وابستگی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اب انہی کے ساتھ دوسرا آدمی کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ہے. ان کا بھی تو کوئی کنٹریبیوشن ہے نہیں ہے، وہ بھی رسول ہے، وہ بھی رسول ہیں. انہیں باپ سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ ابا تم ہمیں بچپن میں کہاں چھوڑ کے گئے تھے، ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، سب کچھ کر کے بھی ہے، چھوڑ کے چلے گئے جنگل میں. تو اب یہ بات ہے کہ اللہ کے حکم سے تھا، معلوم ہے. اور جب یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتا تیرا کیا خیال ہے. تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. صافات ہے، سورہ صافات میں پورا واقعہ موجود ہے. ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. اور پھر آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فلما اسلما، دونوں کی بات کی ہے، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. ایک ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، ایک ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، دونوں. تو کیا لقب پایا؟ ذبیح اللہ ہے نا. کیا اللہ کے لیے. وہ کہا علامہ اقبال نے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آداب فرزندی کے ساتھ ساتھ وہ بات تھی. اصل کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا. آپ کو جو حکم دیا ہے، اور یہ علم کا وہ مقام کہ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ اللہ کا رسول ہے، اس کا خواب اللہ کے طرف سے یعنی وحی کی شکل ہے. ورنہ کہا پاگل ہو گیا ابا، کیسی باتیں کرتے ہو، کہا کون سے خواب دیکھ لیا تم نے. یعنی آج سمجھتے ہیں یہ بات کہ یہ ابا جو ہے رسول ہے یہ، اور اس کا جو خواب ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ. تو کہتے ہیں آپ کر گزرے جو آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا. یا ابتی افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو ملا آپ پورا کیجئے. تو بہرحال یہ کردار ہے نا. یہاں تو آدمی بچوں سے بات کرتے ہوئے یہ دیکھو اللہ کا حکم ہے، یعنی وہ حکم جو براہ راست ہیں، جن میں کچھ مسائل نہیں ہیں. کچھ یہاں تو کتنی بڑی قربانی ہے. کوئی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی خواہش قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی معمولی باتیں اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور ہم مجبور ہیں، ہم بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک ماں جتنی محنت سے، جتنے زور کے ساتھ اپنی اولاد کو اسکول جانے کے لیے اٹھاتی ہے، کیا نماز کے لیے اٹھاتی ہے؟ اٹھا سکتی ہے. یعنی صورتحال کیا ہے؟ چھوٹے تو ابھی چھوٹے ہیں، اب بڑے ہیں بھائی کیا کریں. چھوٹے تو چھوٹے ہیں، اب کیا کریں. چھوٹے بڑے، اب کیا کریں بڑے. تو بھائی کیا معاملہ ہے یہ؟ نہیں پتہ تو چلنا چاہیے نا، کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ تو ہونا چاہیے. یعنی اس معاملے میں یعنی بچے سمجھتے ہیں. میرا بیٹا مدرسے جاتا ہے، درس نظامی میں، تو جب چھوٹا تھا، چھوٹے اسکول چھٹی ہوتی ہے جمعے کے دن. اب جو چھٹی آج تو ذرا آج کچھ تھوڑا سا تفریح، تو کہتا ہے مجھے اٹھایا نہیں. اس کا جملہ کیا ہے؟ مجھے ایسے اٹھانا جیسے مدرسے جانے کے لیے اٹھاتے ہیں آپ. یعنی وہ سمجھ رہا ہے ایسے اٹھانا، یعنی پیچھے لگ گئے، اٹھا کے دم لیا
ہے نا یہ بات, یہ واقعہ ہے. سب کے بچے جا رہے ہیں اسکول, سب کے بچے جا رہے ہیں, لیکن یہاں یہ مزاج بنانا اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. تو یہ کردار ہے, یہ انعام. کوئی اور بس خالی ایک چیز سے آدمی پکڑ کے سمجھتا ہے کام پورا ہو گیا. اللہ نے کیوں رکھا یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ؟ یہ اللہ نے رکھا ہے نا یہ, اور بتایا انعام یافتہ لوگ کون ہیں, اور پھر ان کا بارے میں ہمیں وضاحت کر کے بتانا شروع کر دیا, دیکھو یہ کام تھے ان کے. واقفیت کے لیے, تاریخ نگاری کے لیے, ہماری عمل کے لیے. اس سے سیکھو, سبق حاصل کرو. تو کیا کہتے ہیں؟ تو اسماعیل علیہ السلام ہے, یہ جوان بیٹھے ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ تو سنا ہوگا. یوسف علیہ السلام واحد رسول ہیں, نبی ہیں, جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا پورا واقعہ ایک ہی صورت میں ہے اور ایک ہی دفعہ ہے. سورہ یوسف ان کے نام سے ہی ہے. تو آپ دیکھیے اس کے اندر کتنے سبق ہیں, کتنے سبق ہیں اس کے اندر. اس میں سبق کتنے ہیں, یعنی جو حالات واقعات چھوٹی, یعنی ویسے کو چھوڑ کر سب سے بڑا معاملہ کیا سامنے آ جاتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی رضا پہ راضی, یہ سب چیزیں. عفت معابی, عفت معابی کا معاملہ, یعنی کس طریقے سے پاک دامنی کا معاملہ. وہ مقام قرآن مجید میں پڑھیں, تفہیم القرآن کے ذریعے پڑھیں. وہاں وہ لکھتے ہیں, اس میں وضاحت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی آگے بڑھتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتا. اس کی تشریح کی ہے کہ وہ کیا ہے, وہ یعنی وہ سمجھ, وہ شعور, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق, وہ دلیل جس کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو یعنی آمادہ کرتا, روکتا ہے صحیح بات پر. کیوں نہ کروں میں یہ کام؟ اس لیے نہ کروں, اس لیے نہ کروں. اللہ کی یعنی معاملہ, تو وہ جو چیز جو اندر سے تو بتایا اللہ نے اس مقام پر. تو بہرحال آسان کام نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں اللہ کے نبی تھے, رسول تھے, وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. غلطی نہیں کر سکتے تو کون سا کارنامہ پھر؟ یہ تو بات یہ کیسے اللہ نے خود بیان کیا ہے. وہاں پڑھیے 12 پارہ ختم ہو رہا ہے, وہاں پر ساری تفصیل ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز یہ سامنے آ جاتی ہے, سارے حالات جو پورے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اور اس شخص کے اندر کتنی زبردست قوت فیصلہ بھی اور قوت کار بھی اور مثبت سرگرمی کا معاملہ. غلام بنا کے بیچ دیے گئے, جیل کے اندر چلے گئے, وہاں بھی اپنی ذمہ داری پوری کی, حسن انتظام, سارے معاملات. اور اس کے بعد پھر جو دیکھتے ہیں ہم ان کی زندگی بڑے معاملات جو آ جاتے ہیں, ایک تو یہی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کس طریقے سے ایک آدمی نے کتنا بڑا اثر اس پوری قوم پہ چھوڑا ہے کہ وہ سب کے سب اس کے لیے, وہ سب کے سب اس کے لیے آمادہ ہوئے کہ اب ان کے حوالے کر دیں. تو حسن انتظام کی بہترین مثال سامنے آتی ہے. حسن انتظام کی MBA نہیں کیا تھا کوئی اور ایسا, لیکن یہ جو فراست تھی, یہ جو سمجھ بوجھ تھی, اللہ کی طرف سے ہی ہے نا. خالی اللہ نے کہا ہم نے اسے ہوش مندی بخشی ہے, ہم نے اسے سکھایا ہے. لیکن جو حسن انتظام ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے قرآن خود بیان کرتا ہے, جو قحط پڑا ہے, جو سب کچھ ہوا ہے, اور اس کے اندر کس طریقے سے وہ پوری قوم کو نکال کے لے گئے اس سے, ان حالات سے, اور اپنے انہیں باہر کے لوگوں کو ایک ساتھ بھی معاملات رہے. مقصد یہ پتہ چلتا ہے نا, ایسا نہیں ہے ان لوگوں کو نماز پڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے, ان لوگوں کو خالی روزہ رکھنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے. یہ خالی بس یہی باتیں ساری. آپ حسن انتظام دیکھیے, اس ریاست کا نظام دیکھیے, یعنی جس طرح انہوں نے چلائی ہے, اور آگے بھی آتی ہے بات. اور پھر آخری بات ان کے حوالے سے کیا ہے؟ عفو درگزر کا وہ معاملہ, جب وہ بھائی جنہوں نے کیا ظلم کیا تھا جب سامنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم الیوم, آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے, تم سب آزاد ہو. اور کہتے ہیں شیطان نے ہمارے تمہارے درمیان جدا, یعنی انہیں ارے تم شیطان کے کہنے میں کیسے آئے؟ جو کچھ بھائیوں نے کیا تھا, جو حالات تھے, آپ دیکھیے کیا یہی وہ جملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے کا, یعنی یہاں سے لیا نا,
یہ ہے راستہ، اس راستے کو اٹھا لیا اور کہہ دیا کہ آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ سب آزاد۔ تو یہ عفو درگزر کی مثالیں کس لیے؟ پڑھنے کے لیے۔ کبھی معاف کر کے تو دیکھو، اس راستے انعم اللہ علیہ من النبیین کی بات ہو رہی ہے نا، اس انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے، تو یہ بھی تو کچھ جو ہمارے حصے میں آتا ہے، عفو درگزر کی بات ہے، ذرا نظروں کو سنبھالنے کی بات ہے، عفت معادی کی بات ہے، پاک دامنی کی بات ہے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر صرف ذرا بن کر دیکھیے کیا زبردست چیز ملتی ہے۔ دیکھیے دنیا میں ویسے بھی ظاہر انبیاء کا راستہ ہے سب کچھ، جنہوں نے دنیا میں بڑے کام کیے ہیں وہ لوگ ایسے ہی تھے، پاک دامن لوگ، عفت معاب لوگ، یعنی وہ لوگ جو فحش میں مبتلا ہو جائیں وہ اپنی زندگی کو کسی اور رخ پر لے جاتے ہیں۔ یہی شیطان کا معاملہ ہے، سورہ اعراف میں مضمون آئے گا، شیطان کا ٹارگٹ یہ ہے، سمجھ لیجئے، شیطان کا ہدف یہ ہے کہ انسان کو فحاشی میں مبتلا کرے۔ سورہ اعراف کا جو وہاں پر بات تھی وہاں پڑھیں آپ تو وہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان نے غلطی اس لیے کرائی لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو حجاب اس کا انتظام کیا تھا ان کو سطر ڈھانپنے کا وہ ختم کرا دے، وہ جو چھپائی گئی تھی وہ پوریاں کر دے۔ اللہ کا غلطی کی انتظام ختم ہو گیا، لگے جنت کے پتوں سے اپنے سطر یہی ہے نا۔ تو شیطان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ فحاشی تو پورا وہاں پر ملے گا، سورہ اعراف آئے گی تو وقت میں مضمون آ رہا ہے اور جگہ پر آ رہا ہے۔ تو فحاشی سے بچنا آج کے نوجوان کے لیے یہ بات کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، کیا اس کے اوپر انعام ملے گا، کیا دین کی لذت، دین کی مٹھاس، جس نے اپنی نظروں کی حفاظت کی ہے، جس نے اپنے آپ کو اس سے بچایا ہے، جبکہ ہر طرف مواقع ہیں۔ آج کے دور میں واقعی ولی ہے وہ نوجوان، ولی اللہ کہتے ہیں نا ہم، کہ جس نے اللہ کے حکم کی بنیاد پر اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنی نظروں کی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، جبکہ ہر طرف فحاشی کے سارے سب کچھ بندوبست موجود ہیں۔ بڑا کام ہے، انبیاء کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ تو یہ ہے یوسف علیہ السلام۔ پھر اسی طرح لگتا ہے آج بھی یہ ختم نہیں ہو سکے گی، تو یہ جو ہے بس مکمل کرتے ہیں ایک دو باتیں اور کر کے، انبیاء کی بات پوری کر لیں۔ اسی کے اندر اب یہ حسن، آپ یہ کہتے ہیں نا، یہ بات کر رہے تھے کہ حسن انتظام، سلطنت، ریاست، یہ داؤد علیہ السلام کون ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ کیا سلطنتیں ہیں ان کی، یعنی جو اللہ نے انہیں دیا ہے، یعنی جتنی بڑی بڑی سلطنتیں ان کو دی ہیں، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو ایک تو حسن انتظام ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو اختیار ملتا ہے تو کم ہی لوگ ہیں جو آپے میں رہتے ہیں، قابو میں رہتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات آتی ہے، ان کا یہ ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام، انہیں اللہ نے ان سے زیادہ دی ہے، ان سے بڑی دی ہے، اور زیادہ اس کے اندر اللہ نے اضافہ کر دیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جو سورہ نمل میں تفصیل ہے اس کی، سورہ سعد میں بھی ملے گا، تو اس کے اندر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، اتنی زیادہ نعمتوں کا ارتکاز، اتنا زیادہ کہیں اور نہیں ملے گا، کسی اور نبی کو، کسی اور بادشاہ کو، حاکم کو، کسی کو اللہ نے یہ سب کچھ نہیں دیا جو سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ ریاست کے یعنی طاقت کے اس کے اعتبار سے ہوائیں ان کے حکم سے چل رہی ہیں، ایک مہینے کی مسافت ایک اس میں، یعنی کیا کام ہو رہا ہے، جن ان کے پاس ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، یعنی کیا کیا اگر ان کے بارے میں دیکھیں، اب پتہ چلتا ہے کہ صاحب جا رہی ہے فوج، سورہ نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اب کیا جا رہی ہے فوج، اب چونٹی کی بات سن رہے ہیں، چونٹی کی بات سن رہے ہیں، اور چونٹی کی بات سن کر یعنی اتنی صلاحیت، یہ قوت، اور پھر کیا کہتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔
یہ بات کہتے ہیں، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ یہ سورہ اعقاف میں عام آدمی کی حیثیت سے بھی دعا آئی ہے، اے میرے رب مجھے اپنے قابو میں رکھ، یعنی اتنی سب کچھ پا کے کہیں دماغ خراب نہ ہونے لگے، کیونکہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے نا، یہ وہ بھی انسان ہے، انہیں بھی خطرہ ہے، تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، مسلسل مانگ رہے ہیں، سب انبیاء مانگتے رہے، تو کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ مجھے اپنے قابو میں رکھ، اوزعنی کہ میں شکر کرنے والا بن، ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تیری ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں ان کا شکر کرنے والا بنوں، اور ایسا عمل صالح کروں، وان اعمل صالحا ترضا، ایسا عمل صالح کروں کہ تو راضی ہو جائے، ایسا عمل صالح جس سے تو راضی ہو جائے، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ اتنا بڑا سب کچھ، ورنہ آدمی کہتا بھائی جب یہ ہوتا ہے تو یہ تو ہوتا ہی ہے، دیکھو ہمارے سامنے کیا ان کا کردار ہے، کیا جب کوئی موقع آتا ہے، دوسرا موقع جب انہی کی زندگی میں آ جاتا ہے، ملکہ سبا کا تخت ہے بھائی، کون لائے گا؟ انہوں نے کہا جب میں ابھی لاتا ہوں، جن نے آپ کے اٹھنے سے پہلے دوسرے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا اس نے کہا پلک جھپکتے دیر کا سامنے رکھا ہوا ہے، پلک جھپکتے دیر کیا ہوتی ہے؟ اس موقع پر کیا کہا؟ کیا بات ہے، ہمارے تو درباری کو یہ حال ہے تو ہمارا کیا؟ یعنی معاملہ اس کے اندر کیا سامنے کیا کہتے ہیں اس وقت؟ ھذا من فضل ربی، یہ ہے ھذا من فضل ربی، ہم جو ھذا من فضل ربی کہتے ہیں لگاتے ہیں، یہاں ہے ھذا من فضل، یہ میرے رب کا فضل ہے، کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ جو کچھ استعداد ہے، یہ جو ساری چیزیں وسائل صلاحیتیں، کیا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور کیوں ہے؟ آدھی بات ہے، ھذا من فضل ربی لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرنے والا بنتا ہوں یا کفر کرنے والا بن جاتا ہوں۔ نعمت پا کر منعم کو پہچاننا، نعمت پا کر اس نعمت کا حق ادا کرنا، جس مقصد کے لیے دی گئی وہ پورا کرنا، کہ میں کیا بنتا ہوں، لیبلونی، یہ آزمائش ہے۔ تو ہم صرف ھذا من فضل ربی کہہ کے آگے بھول جاتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے بھائی، اور ھذا من فضل ربی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں، جو بات ہے، تو یہ ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں کہ انبیاء کا راستہ، تو اس اعتبار سے پڑھتے چلے جائیں، یہاں تک معاملات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ملے گا، خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اب چونکہ قرآن تو آپ پر نازل ہو رہا ہے، تو قرآن آپ کی بات اتنی زیادہ نہیں کرتا ہے، یعنی اس اعتبار، مگر خصوصیات بیان کرتا ہے، خصوصیات بیان کرتا ہے کہ یہاں بھی کیا ہے، یعنی جتنا بھی، تو رہنمائی کے اعتبار سے ٹھیک ہے نا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، تو انعام یافتہ لوگوں سے واقف ہوگے تو پھر انعام یافتہ لوگوں کا تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ رہے ہیں، آگے کے لیے اسی کے ساتھ باقی ملا کے پھر کر دیں گے پورا انشاءاللہ۔ تو یہ سب ہمیں کیوں بتایا ہے؟ یہ وضاحت، صراط مستقیم کہہ کے بات ختم نہیں کی، قرآن نے صراط مستقیم کی تعریف خود بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نہیں گویا، اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لگا دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کے حوالے سے کیا رہنمائی دی ہے؟ تو موٹی موٹی چیزیں آدمی کو اپنے سامنے رکھنا، اور زندگی کے معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرنا۔ خواتین کا معاملہ بھی ہے، چونکہ خواتین انبیاء یعنی خواتین میں سے نہیں ہوئے، مردوں میں سے ہوئے، تو وہ اگلی ان کے رہنمائی ان میں سے ملے گی، آگے جو صدیقین، شہداء ان میں شامل ہیں، لوگ ایک صدیق سے واقف ہیں، صدیقہ سے بھی واقفیت ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے، تو اس اعتبار سے اللہ نے بتایا ہے نا یہ، تو انشاءاللہ تعالی بات کو اگلی دفعہ ہی مکمل کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔